سورہ مبارکہ الفجر قرآن مجید کا ایک معرفت اور مفاہیم سے مملوء اور پر سورہ، ایک ایسا سورہ جس میں عرفانیات، معنویات کا سمندر بہتا ہے۔ اور اس سورہ کے آخر میں اللہ نے صاحب نفس مطمئنہ کو پکارا ہے۔ ابھی آپ نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، میرے بھائی نے نعرہ تکبیر لگایا، ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں۔ ساری کائنات اللہ کو پکارتی ہے۔ اللہ نے جسے یاد کیا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ۔ سب سے بڑی بیماری اضطراب ہے اور سب سے بڑی شفا اطمینان ہے۔ دنیا میں جو بھی آپ کو بیمار ملے اس کی بیماری کا علاج آپ کو وہ بتا دے گا، وہ علاج ہے۔ لیکن ایک بیماری جو انتہائی خطرناک بیماری ہے، وہ جو کہیں سے شفا نہیں پاتی، سب ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں، ساری دوائیں فیل ہو جاتی ہیں اور سارے شفا خانے خالی ہو جاتے ہیں۔ وہ بیماری جس کا علاج شفا خانوں سے، دواخانوں سے، ہسپتالوں سے، ہاسپٹلوں سے نہیں ملتا، اس بیماری کو اضطراب کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کا علاج جس شفا خانے سے ملتا ہے اسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو امام بارگاہ ہے نا، یہ شفا خانہ ہے امام حسین ہے۔ حضرت علامہ شاہ فیروز الدین رحمانی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، اور یہ اتحاد بین المسلمین کا ایک نمائندہ وجود ہے۔ ان کا خدانہ ایک پیغام لے کر آ رہا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ نسلوں میں بھی یہ خدمت منتقل ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے مولانا کے فرزند کو، حسین شاہ کو سنا۔ خوشی ہوتی ہے کہ جب اس انداز سے سنی شیعہ سب مل کر اہل بیت کا ذکر کر رہے ہوں۔ اس مجلس اعزا میں بھی ہمارے علی بھائی نے، ہماری انجمن حسینیہ ایرانیان کے دوستوں نے دروازے پہ کسی کو کھڑا نہیں کیا ہوا جو شناختی کارڈ چیک کر رہا ہو کہ آنے والا سنی ہے یا شیعہ۔ کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھے بھی کہ تمہارا مسلک کیا ہے۔ جو بھی امام حسین کے دروازے پر آیا ہے ہمارا ہے، اس سے ہمیں پیار ہے، اس سے ہمیں محبت ہے۔ اور یہ دروازہ واحد دروازہ ہے جو سب کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ توجہ ہے حضرات کی؟ حضرت علامہ محمود موسوی صاحب بھی جلوہ فگن ہیں اور مجلس کو نورانی کر رہے ہیں، اور امام حسین سے ہم سب مانگنے آئے ہیں۔ اچھا، یہ سب کے ذہن میں ہے نا کہ ہم سب حسین کے فقیر ہیں، ہم سب مولا حسین کے فقیر ہیں۔ شاعر کہتا ہے، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ شاعر کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ جوڑنے کی جگہ ہے۔ اور الحمدللہ ایک اہل سنت مجھے ملے، کہنے لگے کہ جی آپ زیادہ چاہتے ہیں امام حسین کو۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے کب کہا؟ جو حسین کو زیادہ چاہنے کا دعویٰ کرے وہ یا اللہ ہوتا ہے یا رسول اللہ ہوتا ہے۔ ہاں، ہم کون ہوتے ہیں حسین کو زیادہ چاہنے والے؟ ہم تو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے، ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم امام حسین کو۔ میں نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم بھی تو امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں انہیں ان کو 2 مصرے سنائے جو مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ میں آپ کو بھی سنا دوں۔ جناب عباس زیدی صاحب کے 2 مصرے ہیں۔ عباس زیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ حسین دیوانہ نہیں بناتے، عاقل بناتے ہیں۔ حسین عقل بانٹنے والا وجود ہے۔ اور معاذ اللہ اگر اللہ کے لیے یہ لفظ بول دیا جائے تو یہ شایان شان اس مجلس کا نہیں ہے۔ تو میں اس بچے سے کہوں گا کہ یہ آئندہ یہ مصرع نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو بات اتنی ہے کہ
لفظ میں بہتر کر رہا ہوں، جہاں عقل کمال پر چلی جائے اسے عشق کہا جاتا ہے۔ اللہ عاشق حسین ہے یا حسین عاشق الہی؟ توجہ چاہوں گا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور محترم مجمع میرے ساتھ ہے۔ اللہ عاشق حسین ہے، صحیح ہے۔ حسین عاشق الہی ہے، صحیح ہے۔ میں دلیل دے دوں؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں تو اللہ لگتا ہے کہ عاشق حسین ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ حسین عاشق الہی ہیں۔ ان دونوں باتوں کو میں سمجھوں گا کیسے؟ دلیل ہے کوئی میرے پاس؟ ہاں دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ راضیتاً مرضیہ، جب حسین اللہ سے راضی ہو جائے تو یہ حسین کا عشق ہے، اور جب اللہ حسین سے راضی ہو جائے تو یہ اللہ کا پیار ہے۔ امام حسین اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ سے راضی ہو کر اپنے عشق کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھائی میں چاہ نہیں رہا تھا مگر مولانا نے، حضور نے مجھے حکم دیا ہے تو میں اس مضمون کو کچھ آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ ہدیہ کریں۔ آپ اس سے اچھی اور بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور بہتر صلوات۔ بہت ہی بیدار مجمع ہے اور سننا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا محمود موسوی صاحب، میرے بھائی جناب علی زیدی صاحب، جناب فیروز الدین رحمانی صاحب اور اس سزا خانے کے بانیان، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات پڑھیں۔ بھائی جب بات امام حسین کی آئے گی نا تو بات عشق کی آئے گی، اور یہ جو کیفیت آپ کی ہے نا، میں تو اس کو دیکھ کر جان پکڑ رہا ہوں۔ اس کیفیت کو، اس شور اس جذبے کو، اس کیفیت کو دل کرتا ہے کہ گھنٹوں پڑھا جاتا رہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ یہ ایام ایسے ہیں کہ آپ بھی مسلسل عبادت میں ہیں اور میں بھی کہیں سے آ رہا ہوں، اور یقیناً کل کے لیے بھی تجدید قوا کرنا ہے، دوبارہ سے توانائیوں کو مجتمع کرنا ہے۔ جب مولا حسین کی بات آئے گی نا، میں اس بھائی کے بات پر بات کر رہا ہوں کہ وہ عشق کی بات آئے گی۔ اور پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، والدین کی خدمت، اساتذہ کا احترام، تعلیم کا حصول، سیاست، جو بھی ہم اپنا پیشہ اپنائیں اس کو عشق کے ساتھ انجام دیں، یعنی اپنے کام سے ہمیں عشق کرنا ہوگا۔ اور جب تک ہمیں اپنے کام سے عشق نہیں ہوگا، جس کو آپ اپنے الفاظ میں کہیں، جب تک ہمیں اپنے کام سے سچائی نہیں ہوگی، جب تک ہمیں اپنے کام سے عشق نہیں ہوگا، کام پورا ہو نہیں پائے گا۔ کام میں جمال نہیں آئے گا، حسن نہیں آئے گا، خوبصورتی نہیں آئے گی۔ اور یاد رہے کہ اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تو سجا کر کام کرنا چاہیے، اور سجا کے کام جب ہوگا جب اس کام سے عشق ہوگا۔ اور اس مفہوم کو علامہ اقبال دو مصروں میں کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اپنے ہر عمل کو عشق کی بنیاد پر انجام دیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ اچھا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے علامہ اقبال کا کہ وہ عقل کے خلاف بول رہے ہیں، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل پہلا درجہ ہے، جب عقل کمال پر پہنچتی ہے تو پھر عشق شروع ہوتا ہے۔ جیسے پھر وہ دوسری جگہ پر کہتے ہیں، اب میرا ذہن آپ کی خدمت میں کچھ کام کر رہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی۔ عقل کھڑی چھت پہ دیکھتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے، اور عشق کود گیا۔ تو یہ جو کام ہے نا، یہ عشق کا کام ہے۔ تو اگر بات کرنی بھی ہے تو اللہ کا جو امام حسین کے ساتھ رشتہ ہے نا، وہ عشق کا رشتہ ہے۔
اور ہاں عشق کا رشتہ ہے. عاشق سوائے معشوق کے کچھ دیکھتا نہیں ہے. بھائی رات کا 12:15 بجے 12:30 بجے کا ٹائم ہو